بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 مئی 1453 رات کا 1:30 بجا ہے۔ دنیا کے ایک قدیم اور عظیم شہر کی فصیلوں اور گنبدوں پر 19ویں قمری تاریخ کا زرد چاند تیزی سے مغرب کی طرف دوڑا جا رہا ہے، جیسے اسے کسی شدید خطرے کا اندیشہ ہے۔ اس زوال مدہ چاند کی روشنی میں دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی فصیلوں کے باہر فوج کے پہرے منظم و مستقل مزاجی سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان کے دل میں احساس ہے کہ وہ تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ شہر قسطنطنیہ، جس کا موجودہ نیم استنبول ہے، اور فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عثمانی توپوں کو شہر پر گولہ برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے ہیں۔ کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے حتمی جلگار فصیل کے میسیو ٹیکون کہلانے والے وسطی حصے سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے ہیں اور خندق کا بڑا حصہ پاٹ دیا گیا ہے۔ سر پر بھاری پگڑ باندھے، طلائی خلط میں ملبوس، اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کرتے ہوئے سلطان نے کہا، میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نکاروں، طبلوں اور بگلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کان پھاڑتے شور میں عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صرف سنائی دیے جا سکتے تھے، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حملہ بول دیا۔ ایک طرف خشکی اور دوسری طرف سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ رومن سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے اور پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے اکٹھا ہونے والے حملہ آور پر پھینکنا شروع کر دیے۔ دوسرے اپنے اپنے قریبی چرچ کی طرف دوڑے اور گڑ گڑا کر مناجاتیں شروع کر دیں۔ پادریوں نے شہر کے متعدد چرچوں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دیں، جس کی ٹناٹن نے ان لوگوں کو بھی جگا دیا جو ابھی تک سو رہے تھے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے اختلافات بھلا کر ایک ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے مقدس کلیسا آیا صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی۔ دفاعی فوج نے جانفشانی سے عثمانیوں کی جلگار روکنے کی کوشش کی، لیکن اطالوی طبیب نکولو باربیرو نے، جو اس دن شہر میں موجود تھے، لکھتے ہیں، سفید پگڑیاں باندھے حملہ آور اور جان نثاری دستے بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے۔ ان کے نعرے اور طبلوں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ گئے۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے۔ ان کا سپہ سالار جیویانی جسٹیانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی کرکو پورتا دروازے کے اوپر نصب رومن پرچم اتار کر عثمانی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائد کے ہمراہ آیا صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ میں ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نقطہ عروج چھو لیا اور اگلی 4 صدیوں تک 3 بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔ 1453 ہی وہ سال تھا جس میں قرون وسطیٰ کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیل کسی شہر کی تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ شہر پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے۔ اس وقت یورپ تاریک دور سے گزر رہا تھا اور قدیم یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا، لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی۔ یہاں پہنچنے والے مہاجروں کے پاس ہیرے جواہرات اور بیش قیمتی خزانہ تھا۔ ارسطو، افلاطون اور دوسرے حکماء علماء کے اصل یونانی زبان کے نسخے، ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علوم کے احیاء میں زبردست کردار ادا کیا۔ مورخین کے مطابق انہی کی وجہ سے یورپ میں
نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا، جس نے آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لے جانے میں مدد کی، جو آج بھی برقرار ہے۔ تاہم نوجوان سلطان محمد کو، جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، 29 مئی کی صبح جو شہر نظر آیا، یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت کے افسانے اس نے بچپن میں سن رکھے تھے۔ طویل انحطاط کے بعد رومن سلطنت آخری سانس لے رہی تھی، اور قسطنطنیہ، جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور مالدار شہر رہا تھا، اب اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار رہ گئی تھی۔ شہر کے کئی حصے ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ کر الگ الگ دیہات میں تبدیل ہو گئے تھے۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ کونسٹنٹائن اول نے اپنا دارالحکومت یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام تبدیل کر کے اپنے نام کی مناسبت سے کونسٹنٹینوپل کر دیا، جو عربوں کے ہاں پہنچنے تک قسطنطنیہ بن گیا۔ مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی۔ چوتھی تا 13ویں صدی تک اس شہر نے ترقی کے وہ منازل طے کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان شروع ہی سے اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے آئے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا۔ اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈالے اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر 678 میں رومن بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا۔ اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریک فائر کہا جاتا ہے۔ اس کا ٹھیک فارمولہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، تاہم ایک ایسا آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا تھا۔ مزید یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بھڑک جاتی تھی۔ عرب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش زار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن جہاں بھی انہیں پناہ نہیں ملی، کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر بھی گر کر جلتی رہتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے پورے بحیرہ مرمرہ نے آگ پکڑ لی ہے۔ عربوں کے پاس رسوائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ واپسی میں ایک ہولناک سمندری طوفان نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی اور سینکڑوں کشتیوں میں سے ایک آدھی بچ کر لوٹنے میں کامیاب ہو سکی۔ اس محاصرے کے دوران مشہور صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان کا مقبرہ آج بھی شہر کے باہر فصیل کے ساتھ ہے۔ سلطان محمد فاتح نے یہاں ایک مسجد بنا دی تھی جسے ترک مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس کے بعد 717 میں بنو امیہ کے امیر سلطان بن عبد المالک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا۔ 2000 کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ کر واپس جانے میں کامیاب ہو سکیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا رخ نہیں کیا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بالآخر شہر پر اپنا جھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چکا دیے۔ شہر پر قبضہ جمانے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت ادانا سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا اور خود اپنے لیے کیسر روم کا لقب منتخب کیا۔ آنے والے اشروں میں اس شہر نے وہ عروج دیکھا جس نے ایک بار پھر ماضی کی یادیں تازہ کر دیں۔ سلطان نے اپنی سلطنت میں حکم نامہ بھیجا، جو کوئی چاہے وہ آ جائے، اس شہر میں اسے گھر اور باغ ملیں گے۔ صرف یہی نہیں، اس نے یورپ میں بھی لوگوں کو قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی تاکہ شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس نے شہر کے بنیادی تباہ شدہ ڈھانچے کی ازسر نو تعمیر کی، پرانی نہروں کی مرمت کی، نکاسی کا نظام قائم کیا۔ اس نے بڑے پیمانے پر نئی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس کی بڑی مثال توپ کاپی محل، گرینڈ بازار۔ جلد ہی طرح طرح کے دستکار، کاریگر، تاجر، خطاط، مصور، سونار اور دوسرے ہنرمند شہر کا رخ کرنے لگے۔ سلطان فاتح نے ہایا صوفیہ کو چرچ سے مسجد بنا دیا، لیکن انہوں نے شہر کے دوسرے بڑے گرجا کلیسائے کو یونانی آرتھوڈاکس کے فرقے کے پاس ہی رہنے دیا۔ یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی قائم و دائم ہے۔ سلطان فاتح کے بیٹے سلیم کے دور میں عثمانی سلطنت نے خلافت کا درجہ اختیار کر لیا۔ قسطنطنیہ اس کا دارالخلافہ اور تمام مسلمانوں کا شہری مرکز قرار پایا۔ سلطان فاتح کے پوتے سلیمان علی شان کے دور میں قسطنطنیہ نے نئی بلندیوں کو چھوا۔ یہ وہی سلیمان ہے جنہیں نے مشہور ترکی ڈرامے میرا سلطان میں دکھایا گیا ہے۔ سلیمان علی شان کی ملکہ خرم سلطان نے مشہور معمار سنان کی خدمات حاصل کی، جس نے ملکہ کے لیے ایک عظیم علی شان محل تعمیر کیا۔ سنان کی دوسری مشہور تعمیرات میں سلیمانیہ مسجد، خرم سلطان حمام، خسرو پاشا مسجد، شہزادہ مسجد اور دوسری عمارتیں شامل ہیں۔ یورپ پر سقوط قسطنطنیہ کا بہت گہرا اثر ہوا۔ وہاں اس سلسلے میں کتابیں، نظمیں لکھی گئیں، متعدد پینٹنگز بنائی گئیں اور یہ واقعہ ایک اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کبھی بھی اسے بھول نہیں سکا۔ نیٹو کا اہم حصہ ہونے کے باوجود
یورپی یونین ترکی کو قبول کرنے لیتو لال سے کام لیتی ہے، جس کی وجوہات صدیوں پرانی ہیں۔ یونان میں آج بھی جمعرات کو منحوس دن سمجھا جاتا ہے۔ 29 مئی 1453 کو جمعرات کا ہی دن تھا۔ نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کی باقی ویڈیوز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔